دیکھیے یہ فیصلہ بہت ہلکا ہوا ہے. میرا خیال ہے 10 سال بہت کم سزا ہے, زیادہ ہونی چاہیے تھی. جو جرم جتنا بڑا تھا اگر ہم اسی جرم میں ان کو سزا دے رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پکڑا ہی نہیں. وہ ساتھ پھیرے تھے یاسمین راشد کے, وہ 2 بہنیں ہیں, بڑی لاڈلی ہیں. جو جتنا وہاں پہ بد زبان ہوگا وہ اتنا بڑا پردھان ہوگا. پارٹی کے اندر 2 واضح گروپوں کی لڑائی ہے, ایک بشرا بی بی گروپ اور ایک علیمہ خانم گروپ. پچھلے دنوں موصوف نے اسی شور و غوغے کے اندر ڈیسپریٹ ہو کے تو یہ پتا کرو پوچھوا بھیجا کہ کیا معافی کا آپشن ہے. تو آگے سے جواب لاجواب گیا کہ اب معافی گنجائش نشتہ. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے اور دوبارہ سے ایک جماعت کے دادا رضی دادا موجود ہیں. دادا کیا کروا رہے ہیں, کون سا فیصلہ کروا دیا آپ نے کل عدالت سے؟ دیکھیے یہ فیصلہ بہت ہلکا ہوا ہے. میرا خیال ہے 10 سال بہت کم سزا ہے, زیادہ ہونی چاہیے تھی. اور جو جرم جتنا بڑا تھا اگر ہم اسی جرم میں ان کو سزا دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کم از کم 10 سال ہے لیکن عمر قید بھی ہے. دیکھیے آپ نے قومی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا اور ان تنصیبات کے اوپر جو پاکستان کے دفاع سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. اور دفاع بھی وہ جس نے اپنا آپ ثابت کر کے آپ کو 10 مئی والے دن دکھایا ہے. جی ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. ایسا ہی. اس دفاع کے اوپر آپ نے حملہ کیا, کرائے کے لوگ آپ نے لیے, غیر ملکی شہری جو تھے ان کے ذریعے آپ نے تباہی پھیر دی. چلیے یہاں تک تو ایک بات ختم ہو گئی کہ آپ نے یہ کر دیا, لیکن اس کے اوپر آپ اصرار کر رہے ہیں کہ میں نے درست کیا ہے اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر دوبارہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد وقت بہترین مرہم ہوتا ہے, وقت گزر رہا ہے, گزر جانے دیجیے. پھر آپ نے کچھ گندی زبانوں کی, کچھ کینچیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ قطر 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 چلتی رہیں اور اس امر کو دہراتی رہیں کہ ہم یہ دوبارہ کریں گے. پھر ان کینچیوں کو KPK کے قومی خزانے سے آپ نے VIP پروٹوکول بھی دینا شروع کر دیے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے عدیل نے مجھے ایک تھپڑ مارا, ٹھیک ہے. اب اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ عدیل صاحب کہیں کہ سوری معذرت سے میں لگ گیا, رضی دادا میرا یہ خیال نہیں تھا, ٹھیک ہے, یا میرا یہ ارادہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اگر عدیل کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں آپ کو اس طرح کا ایک تھپڑ اور بھی ماروں گا اور انگنت ماروں گا, ٹھیک ہے, تو پھر رضی دادا کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے تو دوسرے تھپڑ سے بچنے کی کوشش کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو قانون کے کٹہرے میں لے جانے کی کوشش کرے گا کہ جناب یہ بغیر کسی وجہ کے مجھے تھپڑ مار. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ساتھ میں آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, دوبارہ حملہ کرنے کی چتاونی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, دشمن کے ہم زبان بن رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یعنی قوم کے اندر لاکھ اختلاف ہوں, اس گندی نسل سے پہلے یہ تاریخ رہی ہے کہ جیسے ہی کوئی بیرونی حملہ ہوا ہے یا بیرونی تھریٹ آیا ہے قوم یکجا ہو جایا کرتی ہے. ایسا ہی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے 10 مئی کو قوم کو متحد نہیں ہونے دیا. آپ دل رکھنے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں وہ تو اکٹھے ہو گئے تھے. نہیں ہوئے تھے. جس میڈیا کے اوپر آپ سوشل میڈیم کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اس کے اوپر دیکھیے, غور کیجئے, کہاں ہیں وہ جو ان کے میجر آئیکونز ہیں, وہ کدھر سے آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اب تو یعنی کہ اجیت آپ ڈیول دشمن کے زبان کھڑے ہو گئے. جو اجیت ڈیول کہہ رہا تھا وہی آپ کہہ رہے تھے. اور آپ مطلب کہ جنگ کے وقت, لڑائی کے وقت اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے, نہ کہ انہیں طعن و تشنیع کیا جائے اور گالم گلوچ کیا جائے, جو کہ آپ نے کیا. اب آپ مجھے بتائیے, اگر انہوں نے معاف بھی کرنا ہے تو کوئی ایک جواز تو دیجئے نا مجھے, کوئی ایک بہانہ تو دیجئے کہ اس بہانے وہ آپ کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے. میں آئی ول بی دا فرسٹ پرسن کہ میں PTI کا کیس جو ہے وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو کے پلیڈ کروں کہ انہیں معاف کر دیں. کہ انہیں معاف کر دیں.
لیکن آپ مجھے کوئی جواز تو عطا کیجئے کہ میں جا کے آپ کے بیاف کے اوپر معافی مانگوں. یہ بڑے بڑے جو ریٹائر حضرات ہیں جی جن کی جب وہ آن سروس تھے تو بڑی عزت تھی, ان سروس تھے تو جاب پہ تھے تو بڑی عزت تھی, کیا ان کو نہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیوں ہوئی؟ آگے سے یہی کہا گیا کہ کوئی ایک جواز دے دیجئے جس کی بنیاد کے اوپر ہم معاف کر دیں ان کو. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات. کوئی ایک جواز تو دے دیجئے. میں اس میں اگر ایک ایڈ کروں, کچھ دن پہلے ایک انڈیا کی ویڈیو چل رہی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ جی آپ پی ٹی آئی کو اور اس آڈینس کو چینلائز کریں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ان کے ریٹائر عالمی جرنیل تھے نا ان کے, جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے اور اس کو ہمیں چینلائز کرنا چاہیے. چینلائز وہ کر چکے ہوئے. ٹھیک ہے نا, چینلائز وہ کر چکے ہوئے. کل شام سے یہ سزا سنائی گئی ہے جی. اس کے لیے بہت سے ہیومن پہلو نکالے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انسانی پہلو نکالے جا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا وہ لوگ جو انسانی پہلو نکالنے کا کہہ رہے ہیں, جن کے بارے میں وہ خود اس بات کے اوپر آنے کو تیار ہیں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے بیاف کے اوپر میں معافی مانگنے جاؤں, آپ پھر اس فریق ثانی کی ماں بہن کر رہے ہوں میڈیا پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ یا گھر میں کے باہر کھڑے ہو کے, تو میں آپ کا معافی کس جواز پہ لینے جاؤں گا اس سے؟ ٹھیک بات ہے. اچھا داتا, میرا کوسچن ہے آپ سے کہ جیسی سزا سنائی گئی تو سزا کے ساتھ کچھ جزا بھی کچھ لوگوں کو ملی, عطا ہوئی. شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں آپ کو. کیا وجہ ہے تحریک انصاف ان کی آزادی سے خوش نہیں ہے؟ دیکھیے, بلکہ ان کی کردار کشی بھی شروع ہو چکی ہے. ان کی بھی, ان کے صاحبزادے زین کی بھی, ان کی صاحبزادی کی بھی, ان کی کردار کشی بھی ساتھ میں شروع کی جا چکی ہے. اور وہ تمام لوگ جو رہا ہوئے ہیں ان کو راندہ درگار اور متون کر دیا ہے. اب دیکھیے نا, کل 6 لوگ جو ہیں وہ بری بھی ہوئے ہیں. جی 8 لوگوں کو سزا ہوئی ہے, 6 لوگ بری بھی ہوئے. اس سے ایک اور پہلو بھی کہ عدالت اندھا دھند فیصلے نہیں سنا رہی. بہت بات کی. جو حقائق ان کے سامنے پیش کیے گئے اس میں جتنے لوگ مجرم ثابت ہوئے, لینینٹ ویو لے رہی ہے عدالت. جتنے لوگ مجرم ثابت ہوئے ان کو ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے. جو لوگ مطلب جن کے اوپر کوئی تھوڑا سا شک تھا کہ یہ ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے, ان کو بری کر دیا گیا, ان کو رہا کر دیا گیا. ایسا ہی ہے. اور اس پارٹی کے اندر لیڈر بننے کی, جب مجھے بہت سارے معقول لوگ جو ادروائز بڑے لاجک بات کرتے ہیں, ادروائز بڑے معقول ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی میں جاتے ہیں حد درجے نامقبولیت اور واہیاتی کی تمام حدود کراس کر جاتے, تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے نا, تو سمجھ اب پتہ چلی کہ جو جتنا وہاں پہ بد زبان ہوگا وہ اتنا بڑا پردھان ہوگا. وہ آپ نے محاورہ تو سنا ہوا نا, چور چکا چودھری. ہاں جی بالکل. اگلا فکرہ میں نہیں کہنا, وہ سمجھتے ہیں. تو دادا یہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بھی کچھ کنٹروورسیز آ رہی ہیں کہ ان کا بیٹا آئی تھنک باہر ہے. اب یہ دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کے اندر سے کیمپین چل رہی ہے کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ اور حسان نیازی, ان کے بیٹے نے اندر سے کور کمانڈر صاحب کی پتلون اٹھائی اور لا کے حسان نیازی کو دی, اور دیتا ہوا باقاعدہ ویڈیو میں نظر آتا ہے. اور حسان نیازی نے لہرائی. تو حسان نیازی صاحب کو تو آپ نے تن دیا 10 سال کے لیے اندر. وہ 10 سال کے لیے ہیں میرا خیال. میں نے کل سنا نہیں, لیکن لگی ہوئی تو ہے. نہیں وہ پہلے کے ہی, ان کو تو آپ نے تن دیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو صاحب تھے یہ بڑے آرام سے بیرون ملک چلے گئے, اور بیرون ملک اس پہ نا جناب وہ بڑھ گیا, کیا نام ہے, شیر افضل مروت. ہاں, میر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں, المعروف بڑھ گیا. ان کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہوش ربا قسم کے ہیں. انہوں نے کہا جی, خان نے کہا کہ یہ سب سے بڑی جو غداری ہو سکتی ہے وہ ان کی ہمشیرہ محترمہ فرما رہی ہیں, اور ان کے نمبر بھی بلاک کر دیں اور ان کو مجھے ملنے بھی نہ دیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چوتھے کے دن یہ خاتون وہاں پہ بینڈ ڈال رہی ہوتی ہے, بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ انتظامیہ نہیں روکتی. ہاں جی, وہ بھائی صاحب روکتے ہیں, بھائی جان روکتے ہیں کہ اس کو مجھے نہ ملانا. اور یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے وہ محترمہ چلا رہی ہیں. جی, اکاؤنٹس انہی کے پاس ہیں عمران خان. اور سوشل میڈیا نے
جناب عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جھینگا لالا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے ان کے سوشل میڈیا نے، اور خاص طور پہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے جو کہ وایا علیمہ بی بی ان کے ساتھ رابطے میں ہے رہتا ہے، اگر رہتا ہے تو کتنا کو بڑا وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی، اپنی پارٹی کے ساتھ بھی، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بلڈ کا مسئلہ ہے۔ فیم مل گیا، فیم، پیسہ۔ خان صاحب باہر آگے تو سب کچھ ختم ہو جانا، ہاں چاندنی ختم، علیمہ خانہ بھی دوسری بات یہ ہے کہ بس اب دیکھیں وہ پھر بہت بات ذاتی ہو جاتی ہے، خاندان کے اوپر، پورے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ میں نے نا ان کے ایک کزن سے پوچھا کہ یار بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے، آپ اتنا چیخ چلا کے بات کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہماری خاندانی ہے۔ میں نے کہا پھر تو آپ کے کسی خاندان کی میٹنگ کے اندر بیٹھنا چاہیے، کہتا آپ کو پتہ ہی نہیں، ہم ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، اونچی آواز کے اندر، ہاں 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 ٹھیک ہے، واگا جس کو کہتے ہیں نا، بڑا کھلا ہے واگا، ہے نا، وہ ویسے کھلے واگے والے لوگ ہیں، اور بغیر میرا مطلب سوچے سمجھے جو جس کے منہ میں آئے بہن ماں کے سامنے بول دیتے۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ آخری 2 کوسچن ہے، کپل کرتا ہوں۔ ایک تو کیا علیمہ خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فائٹ ہونے والی ہے چیئرمین شپ کے لیے، نمبر 1، اور نمبر 2 عمران خان کا فیوچر کیا؟ دیکھیے چیئرمین شپ کے لیے فائٹ نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چیئرمین شپ کے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ دونوں ایک ہی پارٹی کے کینڈیڈیٹ۔ ویسے بھی علیمہ خان صاحبہ جو مفادات سمیٹنا چاہتی ہیں وہ چیئرمین بن کے وہ سمیٹ نہیں سکے گی، چیئر پرسن بن کے۔ اور دوسری بات، اگر عمران خان صاحب کی فیملی میں سے کسی نے چیئر پرسن بننا ہے تو وہ علیمہ خان نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ بشرا بی بی ہوں گی۔ ہم تو ان کو بھول ہی گئے تھے۔ آپ ان کو بھولے بیٹھے ہیں، اصل میں انہوں نے باقاعدہ، آپ دیکھیے اس وقت اگر دیکھا جائے تو پارٹی کے اندر 2 واضح گروپوں کی لڑائی ہے، ایک بشرا بی بی گروپ اور ایک علیمہ خانم گروپ، جی، اور سینٹ کے الیکشن میں علیمہ خانم گروپ کو شکست ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا افریدی سے ڈیل جو ہے وہ خان نے براہ راست کی ہے، جی، براستہ برسٹر سیف، کیا بات ہے، اس کا نام بار بھجوا کے، واہ، ٹھیک ہے، اس سے براہ راست اس نے ڈیل کی ہے۔ قادری صاحب سے براہ راست ڈیل کیا ہے، ان کا نام انہوں نے براہ راست دیا ہے، اور ساتھ میں مشال یوسف زئی جو ہے وہ سفارش تھی بشرا بی بی کی، وہ منتخب ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی پرویل کرتی ہے پارٹی کے ڈیسیژنز کے اوپر۔ تو ان کو ذرا کمپنی کی مشہوری کے لیے، شور وور مچانے کے لیے سوشل میڈیا پہ ہمشیرہ باجی کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب لاسٹ ٹینر، اور آپ اس پہ پروگرام کو اختتام کیجیے گا، عمران خان کا فیوچر کیا؟ آئیں گے باہر اب؟ دیکھیے آج کے فیصلے کے بعد اس بات کے اوپر مور لگ گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تنے جائیں گے، اب تو ان کے آنے کے امکانات بالکل ختم ہو گئے۔ اور یاد کیجئے اس خاکسار نے اسی کرسی پہ بیٹھ کے، اس دن آپ نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ایک دم شور و غوغا شروع ہوا ہے، کیونکہ شور شرابہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ شراب والی پارٹی تو ہم نہیں ہیں، تو شور و غوغا اس لیے شروع ہوا ہے کہ بنیادی طور پہ 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اور آپ نے ساتھ ایک اور بات کی تھی، فینش کہہ دیا تھا میں نے، اور میں نے آپ سے اس دن عرض کیا تھا کہ ان فیصلوں کے اندر سزائیں ہونے جا رہی ہیں۔ میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا مطلب نہ میں کسی کا مرشد ہوں نہ میں مرید ہوں، لیکن ان کی چیخوں کے والیوم سے مجھے پتا چل رہا تھا کہ بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی میرے خدشات بے بنیاد ثابت نہیں ہوئے۔ 5 دن کے بعد ہو گئے ان کے عین مطابق جناب خاکسار نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اس لیے یہ چیخو پکار کر رہے ہیں، وہ سزائیں شروع ہو گئیں، اور یہ 5 اگست نہیں تو 10 اگست، حد 30 اگست تک جو ہے یہ جتنے بھی 9 مئی والے پکڑے ہوئے ہیں ان کے فیصلے آ جائیں گے۔ اوکے، اور یہ ایک قسم کا ان کو ریلیف ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ اس کے بعد اپیل میں جا سکیں گے، اعلیٰ عدالتوں میں جا سکیں گے، جہاں سے ان کو ضمانت بھی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ وہاں پہ جا کے اپنا کیس پلیڈ کر سکیں گے۔ یہاں پہ تو ان کا کہنا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ سارے
جسے کہنا چاہیے بنیاد جو تیار ہو رہی ہے وہ اصل کلپریٹ کے لیے ہو رہی ہے. اور جاتے جاتے ایک خبر دے دوں. جی بالکل. پچھلے دنوں موصوف نے اسی شور و غوغے کے اندر ڈیسپریٹ ہو کے تو یہ پتہ کرو پوچھوا بھیجا کہ کیا معافی کا آپشن ہے. تو آگے سے جواب لاجواب گیا کہ اب معافی گنجائش نشتہ. دادا اس پروگرام کا اختتام کر دیں. پھر انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو ہم یہ کریں گے اور 5 اگست کو ہم وہ کریں گے. جب معافی گنجائش نشتہ ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب اب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, اب بات جو ہے وہ سڑک پہ ہوگی اور سڑک گرم کریں گے اور یہ کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ ان کے بیانات ان کی ہمشیرہ کے ذریعے آنے والے ذرا پڑھیں تو اس کے اندر کو تھوڑی سی لچک نظر آتی ہے. لیکن جب یہ سن لیا کہ معافی گنجائش نشتہ, ہاں جی, تو پھر انہوں نے کہا کہ شیرہ نے تو کہہ دیا تھا نا کہ ہم سے بیٹھیں, ہم سے بات کریں, آپ کو بتائیں آپ وہ کو کیا سارا چاہیے. آپ کو نا آپ کرونالوجی میں رکھ کے نا تو کسی ویب سائٹ کو ایسے کرتے جائیں. بالکل ٹھیک ہے نا, پچھلے 20 دن کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے زگ زیگ چل رہا ہے. تو پھر ایک دم جو اوپر جا کے کہ کوئی جناب 5 اگست فائنل ڈے ہوگا, ٹھیک ہے, وہ جب بیان آیا تو وہ بیسیکلی اس جواب کے بعد آیا تھا. اب موصوف کسی نہ کسی بہانے نیمے دروں نیمے بروں الٹا سیدھا کر کے معافی کی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار تھے, لیکن اگلوں نے انکار کر دیا. دیکھو فنش کر دیں پلیز, کر دینا ایک دفعہ, آپ لوگ بڑا پسند نہیں, کرتے ہیں. اب فنش ہم اس دن کریں گے ٹھیک ہے, جس دن بڑے صاحب کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے اس دن فنش. ٹھیک ہے لیں جی, بہت شکریہ آپ کا. ایک میں جاتے جاتے ایک آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے بہت مشہور شاعر ہیں, رضی دادا نام ہے ان کا. اچھا. وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی پکڑائی ہونے والی ہوتی ہے نا تو یہ رولا ڈال دیتے ہیں اور یہ بلا وجہ خبر بھی بناتے ہیں یہ لوگ. انہوں نے ہمیں بتایا تو ایک بلا وجہ خبر بنی تھی کہ میرے کرن, ارجن, قاسم اور سلیمان آئیں گے, لیکن ہمارے دادا نے بتایا تھا کہ یہ صرف خبر بناتے ہیں, میڈیا ٹینشن لیتے ہیں. دادا بہت شکریہ آپ کا, آپ ملیے گا کبھی ہمارے رضی دادا سے. اچھا. تو وہ ماشاء اللہ آپ کو 5-6 دن پہلے خبریں دے دیتے ہیں. اب ان کے پاس چڑی ہے, طوطا ہے, مینا, یہ نہیں ہمیں پتہ, موکلات ہو سکتے ہیں ان کے پاس, اور اس کا فیصلہ ہم اپنی آڈینس پہ چھوڑیں گے. جی بہت شکریہ, اللہ حافظ.